تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور دنیا تمہیں مالا پہنائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور دنیا تمہیں سلام کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی، طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے، مومن کو الگ کر دے، منافق کو الگ کر دے۔ ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی میرے۔ ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ، آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں، ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا، تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا، مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان، لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے ہیں، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے 300 مسلمان، جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، میڈیا کہتا ہے کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ ہائے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے۔ معاف کرنا،
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں نہیں، نو پرابلم. ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اسی بہار کی، بنگال کی رہنے والی وہ خاتون، اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں. کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، میرے والد ہائی کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر تھے، آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے. مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے، مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں علماء سے نفرت ہے، انہیں اسلام سے نفرت ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم میں ایسے جج تیار ہو رہے ہیں، ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں توحید نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر. ہم ایسے جاہل، ہم ان سے بہتر اس جاہل مسلمان کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر اللہ کی توحید کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، اسے معلوم ہے کس کے آگے نہیں جھکانا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا جن مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے، حکومت کے نشانے پر مدرسے، اپنوں کے نشانے پر مدرسے، غیروں کے نشانے پر مدرسے، مگر برہیٹ والوں اور جھارکھنڈ والوں اور گڈا والوں اور صاحب گنج والوں کان کھول کر کے سن لو، جب تک یہ مدرسے موجود ہیں، جب تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں مدرسوں میں بلند کی جا رہی ہیں، جب تک آپ کے بچے یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ مولوی حضرات یہاں پہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، تب تک آپ کے بچے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے. یہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم غریبوں کے مکان بڑے چھوٹے چھوٹے، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے اور معمولی دکان چلانے والا اور مزدوری کرنے والا مسلمان بھی اگر آج اسلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے، اللہ کی توحید اس کے سینے میں موجود ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ارب پتی سے بہتر ہے جس نے بڑے پیسے کما لیے، جس نے بڑی پراپرٹی بنا لی، بہت بڑا بزنس سنبھال لیا، مگر گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، گائے کے پیشاب کو لے کے پی جاتا ہے اور شرمگاہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے. اس غیر مسلم سے، اس مشرک سے، اس کافر سے وہ جاہل مسلمان بہتر ہے. اپنی توحید پر ناز کرو میرے بھائی. کبھی دیکھو کسی کو، ابھی اخبار میں نیوز آئی کہ صاحب فلاں معبود جن کا ابھی نیا عبادت خانہ تعمیر ہوا ہے، ہمارے پردھان منتری جی نے جس کا افتتاح کیا ہے، صاحب فلاں معبود کے درشن کے لیے لوگ جا رہے تو ان کو بڑا خلل ہو رہا ہے، ان کے آرام میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ 15 گھنٹے جو ہے ان کی زیارت کی جائے، باقی ٹائم اس کی زیارت کو بند کر دیا جائے تاکہ ان کو آرام ملے. یہ یوٹیوبر لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیوں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. اچھی بات کو کس طریقے سے صحیح غلط رنگ دے دیا جائے اور غلط تھمبنیل لگا دیا جائے، کوئی یوٹیوبر سے پوچھے. تقریر میں جو بات نہیں آئی ہے وہ آپ کو تھمبنیل پہ ملے گی، آدمی کھولے گا یار عبدالغفار صاحب نے کیا کہا، اندر کچھ موجود نہیں ہے. اللہ کے واسطے میرے یوٹیوبر بھائیوں برا نہ ماننا، مجھے شوق نہیں ہے آپ پر کسی طریقے کی پابندی لگانے کا، مگر آپ اپنی حرکتوں کو سدھار لو میرے بھائی. آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں علماء کے لیے. حالات یہ ہے میرے بھائیوں، ہندوستان کا پڑھا لکھا انسان، انٹیلیجنٹ انسان جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ آج پتھر کے بت کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے. میرے بھائیوں ایسا منظر دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے، اور جب توحید کے اس راستے پر آئے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے. اسلام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے، تم کو مرتد بنانا چاہتے. بظاہر تم مسلمان رہو، سر پہ ٹوپی بھی لگا لو، نام عبداللہ رکھ لو، عبدالرحمن رکھ لو، لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے، تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے، تم اللہ کو نہ پہچانو، تم رسول کو نہ پہچانو، تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے. ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں.